آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم بہت کمزور ہیں، ہم پر رحم فرما اور اس بیماری سے نجات عطا فرما، آمین۔ ناظرین، ہم نے محسن ٹی وی کے معزز ناظرین سے گزشتہ روز ایک سوال پوچھا تھا، کیا کورونا وائرس ایک بائیو وار ہے یا پھر کوئی قدرتی وبا ہے؟ تو کہتے ہیں نا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کورونا کی وبا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ وہی بول دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کورونا وائرس قدرتی وبا ہے یا پھر بڑی جنگ کی سازش ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے حقائق کیا ہیں اور افسانے کیا ہیں۔ ناظرین، حقیقت بے نقاب تبھی ہوگی جب کورونا وائرس کے آغاز اور ابتدا کی بات کی جائے۔ تو ناظرین، وائرس ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ڈی این اے کنٹیننگ وائرس ہے۔ جب بھی یہ کسی انسان میں داخل ہوتا ہے تو بیکٹیریا کی مدد سے وہ منٹوں میں لاکھوں کی تعداد میں بچے پیدا کرتا ہے اور دوسرے انسان کو چھونے سے منتقل بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وائرس آیا کہاں سے ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہی بات گردش کر رہی ہوگی کہ یہ چمگادڑ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اسی وجہ سے پھیل رہا ہے، اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وائرس صرف چند ماہ پہلے ہی پیدا ہوا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ چمگادڑ کھانے سے بالکل بھی نہیں پھیلا۔ کیا آج سے قبل لوگ چمگادڑ نہیں کھاتے تھے؟ یہ وائرس خود لیب میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ وائرس آج سے تقریباً 50 سال پہلے تیار کیا گیا ہے اور صحیح وقت آنے پر لوگوں میں پھیلا دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج سے قبل اس طرح کی بہت زیادہ فلمیں بنا دی گئی ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ انسانوں کے اندر ایک خاص قسم کا وائرس پیدا کر دیا جاتا ہے جس سے ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے۔ مگر ناظرین، کبھی سوچا نہ تھا کہ یہی فلمیں اور یہی افسانے حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ جی ہاں ناظرین، 1981 میں ڈین نوٹس نے ایک ناول لکھا تھا، دی آئی آف ڈارکنیس، جس میں صاف لکھا ہے کہ اس وائرس کا آغاز چین کے شہر ووہان سے ہوگا۔ ناظرین، اس ناول کی تصویر میں نے چند ماہ قبل سوشل میڈیا پر دیکھی تھی، مگر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کتاب کو باقاعدہ ڈاؤن لوڈ کیا اور جب اس کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حقیقت ہے، اور اس ناول میں رائٹر نے اسے ووہان 400 کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد سن 2000 میں دی سمپسنز نامی کارٹون میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود اس وائرس کو پھیلایا جا رہا ہے اور وہی سمپٹمز بتائی گئی ہیں جو آج لوگوں میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد 2011 میں کنٹیجن نامی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے۔ ناظرین، اس فلم کا ٹریلر دیکھ کر ہی میری آنکھیں نم ہو گئی تھی کہ آج وہی حالات 2020 میں اٹلی میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ 5th جنریشن وار کیا چیز ہے اور یہ کس بلا کا نام ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یو ایس آرمی کے ایک میجر ڈیوڈ ایکس لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں افراتفری مچا دی جاتی ہے اور فیوچر کے تمام تر پلانز اور منصوبے بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج وہی ہو رہا ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو نہ تو بندوقوں سے لڑی گئی ہے اور نہ ہی کسی بارود سے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ابھی بند مت کیجیے گا کیونکہ ایک سوالیہ نشان ابھی باقی ہے کہ آخر اس جنگ میں کون کون سا ملک شامل ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ ناظرین، جس طرح سے چین ترقی کی راہیں ہموار کر رہا ہے، اسی طرح امریکہ چین کے راستوں میں کانٹے بچھاتا رہا ہے اور کوئی مرتبہ اس نے چائنا کو روکنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ناظرین، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ چین سے جنگ نہیں کر سکتا۔ اس نے افغانستان، ایران، عراق، چیچنیا، بوسنیا میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے بعد پوری دنیا کی توجہ اس وائرس کی طرف مرکوز کر دی ہے۔ اس وائرس کو چند ماہ قبل امریکہ اور برطانیہ نے ملٹری مشقوں کے دوران چھوڑا تھا اور ووہان شہر میں اس وائرس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ شروع میں تو چین نے اس بات کو دبا کے رکھا اور یہی کوشش کی کہ بات پوری دنیا میں نہ ہی پھیلے تو بہتر ہے، مگر حالات بے قابو ہو چکے تھے اور بات پوری طرح سے پھیل چکی تھی، اور دوسری طرف امریکہ کا میڈیا اس بات کو اچھالنے کے لیے پہلے سے ہی تیار کھڑا تھا۔ یہ وائرس چین کے بعد اٹلی، فرانس،
اسپین اور ایران میں پھیلنے لگا تو امریکہ نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور امریکہ نے ورلڈ بینک کو کہا کہ ان ممالک کی امداد کی جائے اور انہیں قرضے دیے جائیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ چین 124 سے زائد ممالک کے ساتھ تجارت کر رہا تھا اور اس سے روزانہ بہت سا پیسہ بھی کما رہا تھا، کیونکہ ان ممالک میں ہر گھر میں چائنا کی پروڈکٹ کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہی بات امریکہ کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی اور امریکہ نے ان لوگوں کو اچھوت قرار دے دیا اور یہ خبر پھیلا دی کہ چمگادڑ کا سوپ پینے سے یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ خیر، امریکہ تو اپنی سازش میں کامیاب ہو ہی گیا اور اب اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ناظرین، جب بھی جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے تب یہ بالکل بھی نہیں سوچا جاتا کہ جنگ کتنی پھیلے گی اور کون کون اس کی لپٹ میں آئے گا۔ تو ناظرین، اب رہی بات اس کے علاج کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا اب تک کے لیے کوئی بھی علاج نہیں ہے، مگر آپ خود دیکھیں گے کہ چند دنوں تک امریکہ اور اسرائیل کے سائنسدان کہیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا ہے اور ویکسین تیار کر لی ہے۔ ناظرین، ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی ملٹری بیسز میں ویکسین بنانے پر بہت تیزی سے کام جاری ہے، کیونکہ جب اس وائرس کو بنایا گیا تھا تبھی اس کے علاج کے بارے میں لازمی سے سوچا گیا ہوگا، اور ناظرین، اب یہی لوگ اس کا علاج تیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ علاج تیار کرنے کے بعد ویکسین کو حتمی شکل دیں گے اور انسانوں پر ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ اپنی ویکسین کو مارکیٹ میں لائیں گے اور اپنی مرضی سے قیمت بھی لگائیں گے اور دوسرے ممالک کو ویکسین فروخت کریں گے۔ تو ناظرین، ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے پردہ اٹھنا بے حد ضروری ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تمام تر حقائق کو بے نقاب کر دیں تو ہمارا یوٹیوب چینل محسن ٹی وی لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے، کیونکہ ہم یہاں پر لاتے رہتے ہیں آپ کے لیے اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، میرے مولا، یا اللہ یا مولا یا